بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ اعراف سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، جہاں بھی آپ تشریف فرما ہیں، جو بھیجتا جاؤں وصول کرتے جائیں، ہر لفظ صحیفہ دل پہ لکھتے جائیں، بات سمجھ میں آ جائے تو اپنے اپنے شجرے کی تصدیق کرتے جائیں۔ ارشاد ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ فرمایا جب موسیٰ سے موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پہ مارو۔ اب ظاہر ہے جو قریب ہیں ان کی کھلی آنکھیں تو دیکھ رہا ہوں میں، اور جو دور ہیں پتہ نہیں کس کی کھلی ہیں کس کی بند ہیں، ہر ایک کی نیت پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، ابتدائی پہلا منٹ اگر آپ نے لکھا تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ سر سے گزر جائے گی۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب موسیٰ سے موسیٰ کی امت نے پانی مانگا، ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پہ مارو۔ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ نے ہم سے پانی مانگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یقیناً جو پہنچے ہیں وہ قابل داد ہیں، جو نہیں بھی پہنچے انہیں بھی میں نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جب موسیٰ نے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ پتھر پہ عصا دے مارو۔ اب ان دو آیتوں میں کوئی فرق نظر آیا؟ پہلی آیت کہہ رہی ہے جب امت نے موسیٰ سے پانی مانگا، دوسری آیت کہہ رہی ہے جب موسیٰ نے ہم سے پانی مانگا۔ جو العظمت اللہ، یعنی یہ بظاہر اختلاف نہیں، کیوں مطلب ایک جگہ کہہ رہا ہے امت نے مانگا موسیٰ سے مانگا، ایک جگہ کہہ رہا ہے موسیٰ نے مانگا ہم سے مانگا۔ یا قرآن کی سچائی پہ انگلی اٹھا کے کافر ہو جاؤ، اور اگر قرآن سچا ہے تو پھر آؤ حل کرو۔ اگر سچ کہا ہے قرآن نے تو پھر دعوت فکر ہے قرآن کی۔ قرآن اسی طرح تو ہدایت کرتا ہے، وہ بولتا تو نہیں، اس کی تو اشاروں میں ہدایت ہے۔ یعنی دونوں آیتوں پہ غور کرنے سے پتہ یہ چلا کہ امت نے موسیٰ سے مانگا، موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا۔ اور لاہور والوں یہی عقیدہ ہے، بس اسی پہ پکے ہو جاؤ۔ ریت کا کام ہے حجت سے مانگے، حجت کا کام ہے اللہ سے۔
سیکھتے رہو. سمجھ گئے میرے سامعین؟ ریت حجت سے سوال کرے اپنی ضرورت کا، حجت خدا سے سوال کرے جس کا جس سے رابطہ ہے. اب مجھے سائیں خواجہ سردار صاحب پتہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی بھیگار والا ہے یا سارے حقیقت کے موتی چننے آئے ہیں. امت کی رسائی تھی موسیٰ تک، موسیٰ سے مانگا. موسیٰ نے اللہ سے مانگا؟ نہیں، موسیٰ نے بھی ہم سے مانگا. اللہ اکبر. ہاں، اور ہم نے فقلنا، فقل تو نہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کہا، فقلنا ہم نے کہا. جی جی، موسیٰ نے بھی ہم سے مانگا. اس سے مانگنے والی زبان لاہور والوں صرف 14 ہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں ہاں، سبحان اللہ. امجد جملہ تو آ گیا ہے. انہیں اب دعا بھی کرنا کہ میں حق کو حق کے تناظر میں پہنچاؤں، اور میرے تمام سامعین حق کے ہتھوڑے کی ضربت کو برداشت کر سکیں. کبھی تنہائی میں قمیل بن زیاد نخعی نے خیبر شکن سے پوچھا تھا، یا علی گھر سے نکلتے ہو تو خود نہیں لگتے ہو؟ جب تک محراب میں رہتے ہو تو خود لگتے ہو، لیکن جو ہی تیرا قدم گھر کے باہر آتا ہے تو پھر خود نہیں لگتے ہو. پھر کیا لگتا ہوں؟ پھر وہ لگتے ہو. آخر اس میں اور تجھ میں قدر مشترک کیا ہے؟ مابہل امتیاز کیا ہے؟ علی نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نااہل کان سننے والا تو نہیں، پھر مسکرا کے فرمایا فَلَهُ الدُّعَا وَلِيَ النِّدَا. اس میں اور مجھ میں دعا اور ندا کا رشتہ ہے. دعا اس سے مانگی جاتی ہے، ندا مجھ کو دی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ اس سے دعا مانگی جاتی ہے، مجھے ندا دی جاتی ہے. ویسے میں بدگمانی تو نہیں کرتا کہ کوئی رہ گیا ہوگا، لیکن اگر سوء اتفاق سے کوئی رہ بھی گیا ہے تو اب اس سے بڑا فلسفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دعاؤں کا مالک، علی نداؤں کا مالک. حتیٰ کہ مشکل میں علی کا مولا بھی گھر جائے تو دعا والا محمد سے کہتا ہے ناد علی.
ہاں ارادے ریت ہو 14 کی یا نہیں؟ نہیں یا تو مکر جاؤ، ٹھیک ہے، پھر میری کوئی فرمائش نہیں. اور اگر ریت ہو جو اپنے آپ کو ریت سمجھتا ہے ان کی، تو پھر مانگنا ان سے پڑے گا، کیونکہ ریت حجت سے مانگتی ہے. آگے ریت کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ وہ قریدتا پھرے شفیق زیدی کہ خود دیا یا اس سے لے کے دیا. ہاں اب دیکھو، تجھے تو اللہ نے وہ حجتیں عطا کی ہیں. جی بڑے بڑے عمل کر. عیسیٰ تو وہ ہے جسے لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا. جی رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں نصرانی، کہہ رہے ہیں مریم بشر نہیں، عیسیٰ بشر نہیں، ورنہ اس کے باپ کا نام بتاؤ. تو جب وہ بشر نہیں تو اللہ کا بیٹا ہوا. ہم اللہ کے بیٹے سے کیوں نہ مانگے؟ کیونکہ بیٹا جتنا باپ سے قریب ہو سکتا ہے اور کون ہوگا؟ فوراً سورہ بنی اسرائیل کی آیت آگے، ان الذین یدعون من دونہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب. اے میرے نبی، جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود وسیلے کی تلاش میں ہے. اب وہ وسیلہ سردار صاحب کیا ہے؟ جس کی عیسیٰ کو تلاش ہے، جس کی مریم کو جستجو ہے، وہ کتنا قریب ہوگا؟ میں شاہ صاحب قربت بتانے لگا ہوں. کتنی قربت ہے؟ علی کا سچا بیٹا جس کا لقب ہی صادق ہے، اور یہ خاندان سائیں خواجہ اتنا سچا ہے، خدا کی قسم. جب زندگی میں 14 برس اس وقت میری عمر تھی، بالکل مجھے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو. 14 برس کی عمر میں پہلی بار مجھے جب اس آیت کا ادراک ہوا تو میں ساری رات سو نہیں سکا تھا کہ کیا عظمت ہے اس گھرانے کی. سورہ زاریات میں اللہ اپنے محبوب کی اہل بیت سے کہہ رہا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. اے آل محمد، مجھے پروردگار ارض و سما کی قسم، میرا قرآن بھی ویسے ہی سچا ہے جیسے تم سچے ہو. ایک ہو کر نعرہ لگانا ہے، پتہ چلے کہ یہاں حلالی موالی تشریف فرما ہے اور ہزاروں کا لشکر ہے. نعرہ حیدری!
اللہ اپنے کلام کی سچائی کو جی اللہ، میں ذات واجب کی قسم، اس عشرہ محرم اور منبر کی رفت اور پاکیزگی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، فکرہ میں وہ بولنے لگا ہوں، اگر تم یہی ہو تو یہ شامیانہ کیا ہے؟ آسمان ساتوں پھٹ جائیں گے اور تم عرش کو چھو لو گے، اور سر سے گزر گیا تو پھر گزر گیا۔ میں نے ملک اور اللہ سے پوچھا، امجد کی وجہ کیا ہے؟ تو اپنے قرآن سے بھی زیادہ سچا کہہ رہا ہے ان کو۔ اللہ نے کہا ہذیان نہ بک، قرآن کلام ہے میرا، یہ زبانیں ہیں میری۔ جیتے رہو۔ جی قرآن کلام ہے میرا، اور یہ زبان کا معیار کلام سے کہیں اونچا ہوتا ہے۔ ہاں تو اس لیے میں نے کہا ہے علی کا وہ سچا بیٹا، لقب بھی جس کا، دعا بھی کرتے رہنا، آدھے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ہاں انشاءاللہ تو محفل لگی ہوئی ہے، باتیں نکلی، بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو قربت کا پتہ چلے۔ جو اللہ کے ملک عباس زیادہ قریب ہو، اللہ کے قریبیوں کی ہی بات سنی جاتی ہے نا۔ زیارت جامعہ میں بھی ہاشمی یہ فقرے موجود ہیں، زیارت جامعہ یعنی جو تمام ائمہ کی ملا کے پڑھی جاتی ہے، اور وہ کسی مولوی کی بنی ہوئی نہیں، تمہارے 10ویں امام کی ارشاد فرمائی ہوئی، اس میں یہ فقرے ہیں۔ سرکار نقی فرماتے ہیں کہ کہا کرو کہ اللہم لو وجدت شفاء اقرب الیک منہم لجعلتہم شفائی، اے پالنے والے اگر پوری کائنات میں کوئی ان سے زیادہ تیرا قریبی ہوتا تو میں انہیں شفیع بنا کے لاتا، کیونکہ ان سے زیادہ قریبی کوئی ہے نہیں، لہذا میں ان کو شفیع بنا کے لایا ہوں۔ بیٹھے ہیں، کم از کم بھی تیرے مولا صادق کی محفل میں جو بندے بیٹھا کرتے تھے تھوڑے سے تھوڑے، پتہ ہے وہ کتنے ہوتے تھے؟ 2000۔ یہ کم سے کم تعداد جو جب سرکار کا دربار لگتا تھا تو یہ کم سے کم تعداد ہے، اور زیادہ پھر خود سوچ لو۔ بھری ہوئی ہے محفل، بات چلی، بات کے جواب میں علی کے سچے بیٹے نے کہا آپس میں ٹامک ٹویاں مت مارو، میری سنو۔ سرکار ارشاد فرمایا نحنو جنب اللہ، نحنو جنب اللہ، نحنو صفت اللہ، نحنو خیرت اللہ، نحنو مستودع مواریث الانبیاء، نحنو امناء اللہ، نحنو وجہ اللہ، نحنو آیت الہدا ونحنو العروۃ الوثقی، بنا فتح اللہ، بنا ختم اللہ، نحن الاولون ونحن الاخرون، نحن اخیار الدہر ونماویس العصر، نحن سادت العباد وساست البلاد، نحن النہج القویم والصراط المستقیم، نحن علت الوجود وحجت المعبود، نحن لا يقبل اللہ عمل عاملا جاہل حقنا، نحن قنادیل النبوت ومصابیح الرسالت ونور الانوار وکلمت الجبار، ونحن رایت الحق التي من تابعها نجا ومن تأخر عنها۔ بیٹھے ہو، سروں سے گزر رہا ہے۔
الحق التي من تابع هدايا ومن تأخر عنها هوا نحن أئمة الدين وقائد الغر المهجلين نحن معدن النبوة ومهد مقصد الرسالة وإلينا تختلف الملائكة. دیکھ رہا میری طرف؟ یا تو کسی اور سے فرمائش کر کے دیکھو کہ یہ چیزیں بیان کرے، نہ کرے تو پھر میری قیمت پہ سنا کرو، اپنی قیمت پہ نہیں. اور دل نہیں چاہ رہا تو میں چھوڑ دوں. میں تختلف الملائكة ونحن سراج لمن استدعى والسبيل لمن اهتدى نحن القادة إلى الجنة ونحن الجسور والقناطر ونحن سنام العظم بنا ينزل الغيث وبنا ينزل الرحمة وبنا يدفع العذاب والنقمة لأن حجة المعبود وترجمان وحيه وعيبة علمه وميزان قسطه نحن فروع الزيتونة ونحن ربائب البرار الكرمة ومصباح المشتاق التي فيها نور النور نحن صفة القلمة الباقية إلى الحشر المأخوذ لها الميثاق بالولاية من الذر إلى الأبد. یہ پتہ نہیں کیا سوچ کر مسلسل تیسری رات ہے میں تمہیں. اور پھر جناب امیر کے خطبے چلو پڑھتا کوئی نہیں، پتہ تو ہے لوگوں کو. سرکار صادق کے خطبے کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو. کیا جی یہ دیکھنا اتنا میں کیا یہ پسینہ پھوٹا ہے. ہاں اکشرا پڑھ لو تمہاری مرضی، ایک خطبہ پڑھ لو. جی نہیں بسم اللہ. لیکن بہرحال اب تمہارا پیٹ بھر گیا ہے، بس آج اتنا کافی ہے، پھر اگلا خطبہ اگلے سال ہوگا. سرکار فرماتے ہیں دیکھو ہم اللہ کے قریب ہیں. مولا کتنے حلالیہ جاگنا. فرمایا نحن جنب اللہ، اتنے کہ ہم اللہ کا پہلو ہیں. جی جی اتنے. اور میں نے کہا قرآن منگا لو، قرآن بے شک ابھی بیس پر سورہ زمر پکار کے کہہ رہی ہے وَاتَّبِعُوا وَأَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، پیروی کر لو اس احسن کی جسے اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. قیامت آنے سے پہلے ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ، ورنہ قیامت کے دن کئی نفس پکار اٹھیں گے ہائے حسرت، مجھے پتا ہوتا تو میں جنب اللہ کو گھٹاتا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ علامہ فرطو فی جنب اللہ، کاش میں جنب اللہ کو نہ گھٹاتا، اس کی شان میں کمی نہ کرتا. میں حجرے میں ہوں یا منبر پہ ہوں؟ کسی کے کان پہ منہ رکھا ہوا ہے یا مائک پر؟
ایک بندہ ہے یا ہزاروں؟ ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھ. گھٹانے والوں کی حسرت ملتی ہے، بڑھانے والوں کی نہیں ملتی. یادوں نے کہا ہے، پوروں نے نہیں. جب پورے کہیں گے اس وقت نعرہ چھوڑوں گا، چاہے 10 دفعہ کہنا پڑے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. گھٹانے والوں کی حسرت ملتی ہے کیونکہ انہیں بڑھایا جا سکتا ہی نہیں. جی جی ہاں، ہم کیا بڑھائیں گے ان کو؟ ہاں ہاشمی، اتنا شعور تو آدم کے پاس نہیں. ہاں ہاں، دیکھو دیکھو، آدم اللہ نے روکا تھا تیرے باپ آدم کو سب کچھ کرنا. دیکھ تیری اولاد کو جنت دوں گا ان کے گھٹنے چھلنے کے بعد، ان کی پیشانیوں پہ گھٹے پڑنے کے بعد، ان کے پیٹ پیچھے لگنے کے بعد. تو نے کچھ کیا ہی نہیں، چونکہ تجھے میں نے ظرف بنانا ہے 14 کا. بس تیرا یہ احترام ہے، بغیر کچھ کیے جنت جا. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ جا، سب کرنا. ان جیسا ہونے کی تمنا نہ کرنا. ہاں، یہ تمنا نہ کرنا کہ میں ان جیسا ہو جاؤں. لیکن سردار صاحب کر بیٹھا، صحیح خاج کر بیٹھا. امجد لفظ کہتا چلو. اللہ نے کہا فخرج منہا، نکل جنت سے. اللہ اکبر. ہاں نہیں نہیں، میں نہیں جانتا ملک اور شاہ جی کہ جن میں بھونچال ہے کیوں ہے اور جن کی مہریں لگی ہوئی ہے کس لیے، جو حیرت سے دیکھ رہے ہیں کس وجہ سے. لیکن ایک بات میں جو جانتا ہوں وہ تو میں ذمہ داری سے کر سکتا ہوں. اور تیرا باپ آدم جنت میں رہتا تھا. جی جی، جنت میں رہتا تھا. سوچا ان جیسا ہو جاؤں، اللہ نے کہا نکل باہر. اور تو ابھی جنت پہنچا ہی نہیں. ہاں، اور میں نے کہا چلو اگر روکا ہے تو پھر ایک زینہ میں اور آگے پہلے ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. لفظ کیا ہے آدم کے لیے؟ فخرج منہا، نکل جنت سے. امجد یہ وہی آدم نہیں، چند گھنٹے پہلے اسی آدم کا سجدہ شیطان نے نہیں کیا. اللہ نے شیطان سے کہا تھا فخرج منہا. اللہ اللہ اللہ، جو آدم کا سجدہ نہیں کیا شیطان نے.
اسے کہا نکل جا. یعنی جو لفظ آدم کے لیے ابلیس سے کہا تھا اب محمد و آل محمد کے لیے آدم سے کہا. اور ملک اور کہہ رہا تھا کہ جب حجت سے ایسے کیا آؤ بات ادھوری ہے, قرآن میز پہ لاؤ, 2 جگہ موجود ہے قرآن میں, 1 جگہ بھی نہیں. فقط نکالا نہیں, کہا کپڑے اتار. اللہ اکبر. میں نے جنگل میں کہا ہے جملہ یا آبادی میں, اللہ جانے میرے سامنے سوچ کی بیماری والا کون ہے اور ماننے کی تاثیر والا کون. کہا نا کہ لباس اتار, تفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ, جنت کے درختوں کے پتے لپیٹ کے اترے. او آدم نے انہیں سوچا, اللہ نے ننگا کر دیا. جو خاموش ہے ابھی تک, جو ابھی تک خاموش ہے وہ مل کے نعرہ لگائیں گے. جو گیٹ سے باہر خاموش بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں, یہ کوئی چھوٹا سا لشکر نہیں, یہ لشکر ہے, لشکر ہزاروں کا. ایک نعرہ بلند نعرہ لگے گا, نعرہ حیدری. آدم نے صرف سوچا, بالکل ایسے ہی ہے. ان کے بارے میں نبی نے سوچا تو وہ جنت سے نکل گیا, ہماری کیا اوقات ہے؟ جی یہیں سے سوچا نا, اس نے فقط سوچا کہ میں محمد جیسا ہوتا, میں آل محمد جیسا ہوتا. اللہ نے کپڑے اتار کے کہا نکل باہر, اور تو کہتا پھرتا ہے میں ان جیسا ہوں. آمین. جی ارادے ہم اتنے قریب ہیں اس کے کہ بس ہم جنب اللہ ہیں, ہم اس کا پہلو ہیں. نحنو صفت اللہ, ہم اللہ کا خالص ترین جوہر ہیں. مطلب ابھی ٹائم نہیں ہے, میں ایک لفظ کی کیا شرح کروں, شرح کرنا بیٹھ جاؤں تو پھر اشروں پہ اشرے چاہیے. ہاں بس ترجمے سے ہی گزارا کرتے جاؤ جتنا پلے پڑ جائے. ہم اس کا خالص ترین جوہر ہیں. نحن خیارت اللہ, ہم اس کا چناؤ ہیں. نہیں میں نے کہہ دیا. صحیح خاج سوچنے والی بات ہے. میں ملک گھر کو لے کے بازار جاتا ہوں, ایک نگینہ لینا ہے اور بڑا آلہ لینا ہے. میں نے ایک چنا اپنی مرضی سے, اپنی طرف سے میں نے بڑا چنا. 5 لاکھ کا تھا وہ. ملک گھر نے کہا 5-5 کروڑ کے پڑے ہیں. میری سمجھ میں نقص تھا, میری پہچان اتنی تھی, میں نے اسی 5 لاکھ والے کو آلہ سمجھ لیا. پہلے فتویٰ لگاؤ جنہیں اللہ نے چن لیا. جی یا اس کے انتخاب پہ انگلی اٹھا, ورنہ پھر ماننا پڑے گا کہ اس کی کارگاہ تکوین و تدبیر و مشیت میں
اس سے بہتر جوہر نہیں تھا، اس لیے چنا۔ نحن مستودع مواریث الانبیاء، تمام نبیوں کی وراثتیں جس جگہ رکھی جاتی ہیں وہ جگہ ہم ہیں۔ نبیوں کی ملک اور کیا بات ہے؟ نحن امناء اللہ، ہم اللہ کے امین ہیں۔ اب اس کی تو میں شرح کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے۔ کیا سونا رکھوایا ہے اللہ نے کہ میں بے گھر ہوں کہیں چور نہ لے جائیں تو میرا سونا رکھ لو؟ چاندی رکھوائی، ہیرے جواہرات رکھوائے؟ کہا نہیں، میں ظاہر ہونے لگا ہوں، تمہارے نور کے 80,000ویں حصے کی جھلک کو طور پہ موسیٰ برداشت نہیں کرتا، مجھے کون کرے گا؟ میری کبریائی امانت ہے، اپنے پاس رکھ لو۔ میری کبریائی تم چاہو کے پاس امانت ہے، اب چونکہ امانت ہے بے جسم کی، اسی لیے کبھی کبھی جسم سے جھلک جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ اللہ ہے۔ یاد ہوگا ملک اور تمہارے پہلے ایسی عشرے میں، عشرے محرم میں، پہلے عشرے میں سرکار صادق کا فرمان سنایا تھا، اس کی 2 شرح پہلے کر چکا ہوں، آج 3ری شرح ہو گئی۔ لنا مع اللہ حالات اذ نحن ہوا وہوا نحن وما کل ذالک نحن وہوا ہوا، ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں جب وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وما کل ذالک نحن وہوا ہوا، اس کے باوجود وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ اچھا 1 منٹ، برآمدے والے دوست ٹھیک بیٹھے ہیں؟ تھکن تو نہیں ہو گئی؟ جو دوست کھڑے ہوئے ہیں کھڑے تھک تو نہیں گئے؟ پچھلا مالا بھی ٹھیک ہے، بائیں طرف والے بھی، میری طرف دیکھنا ہے۔ ہاں یہ ہے مقصد، اور یہ گھر جا کے سوچنا، علماء سے بلکہ پوچھنا۔ اچھا نہیں جو ان پڑھ ہے، تھوڑا پڑھا ہوا، وہ تو خواہش کرے میں غضنفر ہو جاؤں، میں کیوں کروں کہ میں ان پڑھ ہو جاؤں؟ ٹھیک ہے نا؟ پلے پڑ رہی ہے میری بات یا نہیں؟
خواہش کروں گا کہ میں اسی جیسا ہو جاؤں؟ بندہ تو خواہش کرے کہ میں اسی جیسا ہو جاؤں، اس نے 14 میں کیا دیکھا ہے کہ یہ بن جاتا ہے؟ شاہ جی ایک حصی مثال سے سردار صاحب ملک عباس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بچوں کے پلے بھی کچھ پڑے۔ ویسے تو اللہ ہر جگہ ہے، لیکن کہتا ہے نا مثلا ان اللہ لمع المحسنین، میں احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والا۔ ہاں یہ معیت اور قسم کی ہے۔ یا اللہ کہتا ہے کہ میں شب قدر میں عرش چھوڑ کے زمین اور آسمان کے درمیان آ جاتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا؟ جی جی یہ جہتوں کی نسبتیں ہیں۔ تو ایک مثال ہے، میں نے اپنی کوئی امانت ملک ہور کے پاس رکھوائی، وہ امانت ایسی ہے جو ہر وقت اس کی جیب میں ہے، کبھی یہ بہاولپور آ جاتا ہے میں امانت دیکھ لیتا ہوں، کبھی میں لاہور آ جاتا ہوں امانت دیکھ لیتا ہوں، کبھی وہ ان کو ادھر بلا لیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا سر سے گزری؟ کبھی یہ ان کو بلا لیتا ہے تو یہ وہ ہو جاتے ہیں، کبھی امانت دیکھنے زمین پہ آ جاتا ہے تو وہ یہ ہو جاتا ہے۔ ارادے اس ہاتھ والا محلہ ہم اللہ کے امین ہیں، نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہیں۔ پہچان یہ تو عقل کا دشمن بھی ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ پہچان چہرے سے ہوتی ہے۔ اب سامنے غضنفر بیٹھا ہے، چہرے سے پہچان رہے ہو نا، اور اگر چہرہ ہی چھپ جائے، مجلس سن رہے ہو، دیکھ کس کا چہرہ رہے ہو، کیونکہ مجلس میں نے پڑھنی ہے، اور اگر آپ ادھر دیکھتے تو میں ممبر چھوڑ کے چلا جاتا، کہ جب یہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے، میرے چہرے سے رابطہ ہی نہیں کر رہے، تو پھر میری مجلس سننے کیسے آئے ہیں؟ اب مجھے پتا نہیں کہ منافقت کی نمازیں کون پڑھ رہا ہے اور حقیقت کے سجدے کون کر رہا ہے۔ تقریباً 15 سال سے ملازم ہے یہ میرے پاس، ہزارہ مجالس سن چکا ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھو کہ پچھلے 15 سالوں میں جو سنا ہے ان میں سے کوئی لفظ بھی سنا ہے؟ ہاں مجلس میں بیٹھا ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لو۔ ہاں ہم اللہ کا چہرہ ہیں، نحن آیت الہدا
والعروۃ الوثقی، ہم ہدایتوں کی نشانی ہیں، ہم نہ ٹوٹ سکنے والا بندھن ہے۔ فرمایا ہر بندھن ٹوٹ سکتا ہے، کسی کے دامن میں ہاتھ نہ ڈالنا، ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے، وہ بھی گرے تو بھی گرے۔ بس میں اور پتہ اس کی روشنی میں وعدہ نہیں کر رہا، میں ویسے پہلے ایک خبر دے رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ کسی مجلس میں ہو جائے۔ امیر کائنات کا سائیں خواج سارے خطبے میرے مولا نے لوگوں سے خطاب کر کے پڑھے ہیں۔ علی کا ایک خطبہ ایسا بھی ہے جس میں خطاب مخلوق سے ہے ہی نہیں، خالق سے خطاب کر کے پڑھا ہے۔ مجھے بطول کی پاک چادر کی قسم، حسین کے آخری سجدے کی قسم، ہاں پورے خطبے میں مخاطب ہی توحید سے ہے علی۔ وعدہ نہیں کر رہا، اگر تمہارے مقدر میں ہے اور اس ذات نے چاہا تو کسی مجلس میں ہو جائے گا۔ چونکہ میں اس میں نہیں، میں یقین مانو گے پچھلی 3 راتیں مسلسل یہاں میں جب آپ بیٹھتا تھا، قرآن لاؤ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تو وہاں تک میرے ذہن میں کچھ اور ہوتا تھا پڑھنے کے لیے، یہاں آ کے کچھ اور پڑھ دیتا تھا۔ تو یہ تو اختیار میں ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر اس ذات نے چاہا تو ہو جائے گا۔ ہاں جی، ہاں بجائے مجھے کہنے کہ اس ذات سے کہیے، ہاں وہ چاہے گی تو میں روکتا بھی رہوں تو ہو جائے گا۔ بنا بس تھکے تو چھوڑ دوں، بنا فتح اللہ، بنا ختم اللہ، فرمایا اللہ نے ابتدا بھی ہم سے کی، انتہا بھی ہم پر ہوگی۔ سمجھ آئی بات؟ آغاز بھی ہم سے کیا، انتہا بھی ہم سے ہوگی۔ نحن الاولون نحن الاخرون، اول بھی ہم ہیں، آخر بھی ہم ہیں۔ نحن اخیار الدہر و نوامیس العصر، نحن سادت العباد و ساست البلاد، دہر کی بہترین چیز ہم ہیں، عصر کی ناموس ہم ہیں۔ میں نے کہا نا اب کس کس چیز کی شرح کروں میں؟ ہاں یہ پھر کبھی جب مولا چاہیں گے جی یہ اب شرح کروں تو پھر تو پرسوں تک، یہ اگر میں پڑھتا رہوں نا مسلسل پرسوں تک تو بھی پھر خطبہ ختم نہیں ہوتا یہ۔ ہاں اب بس اتنا چلو بتا دیتا ہوں اور پھر اسی پہ روک لوں گا، پھر باقی کا ادھار رہا۔ ایک ہے عصر زمانہ، ایک ہے دہر۔ آج یہ جو کائنات ہستی بستی نظر آ رہی ہے یہ عصر ہے۔ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ فرشتے، نہ سورج، نہ چاند، نہ لوح، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، کچھ نہیں تھا، تب دہر تھا۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ کہتے ہیں الانسان پر دہر میں سے ایک ایسا وقت آیا ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں الانسان کا ذکر نہ ہوا ہو۔ اب پوچھو مولویوں سے، غزل کافر کی طرف سے، نہ زمین ہے، انسان کہاں سے آئیں گے؟ جن کہاں سے آئیں گے؟ آسمان نہیں ہے، فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ تو الانسان کا ذکر کون کرتا تھا؟ آؤ سائیں خواج فرمائش کی ہے۔ اب میں نے ظرف تو ناپے ہوئے نہیں، چونکہ میں علم غیب نہیں رکھتا،
ہاں چہرہ شناس مجھ سے بڑا دھرتی پہ مولا نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا. چہروں کی تحریر پڑھنے کا ماسٹر ہوں میں. ہاں دیکھو, اور جملے سے پہلے بھی دیکھ رہا ہوں, بعد میں بھی پڑھوں گا. الانسان یہ 14 ہیں. لقب ہے شوہر بطول کا. کچھ نہیں تھا, ان کا ذکر تھا. سلمان نے علی بادشاہ سے پوچھا جب تھا کچھ نہیں آپ کا ذکر کیسے؟ علی مسکرا کے فرمایا کبھی میں محمد کے فضائل پڑھتا تھا. علی حق نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. کبھی میں محمد کے فضائل پڑھتا تھا, کبھی وہ میرے, کبھی حسنین ہم دونوں کے, کبھی ہم سب بطول کے. ہم پڑھتے رہتے. کبھی کبھی اس کی طرف سے آواز آتی یا احبائی و مشیتی و قدرتی انستولی, اے میرے دوستو, اے میری مشیتو, اے میری قدرتو, خود اپنے فضائل سناتے رہے ایک دوسرے سے. مجھ سے سنو, میں بتاؤں تم کیا ہو. اور اس عالم بسیط میں بھی کبھی تیرے نبی کا نور سجدے میں گر جاتا, کبھی علی کا نور, کبھی سیدہ کا نور, کبھی سارے کے سارے نور سجدے میں گر کے کہتے تو خالق ہمارا, تو مالک ہمارا, ہم بندے تیرے, ہم ملکیت تیری, ہم رعیت تیری, تجھے کیا ضرورت ہے ہمارے فضائل پڑھنے کی. تو پھر وہ زبان بے زبانی سے مسکرا مسکرا کے توحید یہ کہا کرتی تھی جب سب کوئی ہوگا اس کے سامنے میری توحید تم بیان کرو گے, آج تنہائی میں بھی تمہارے فضائل میں بیان نہ کروں. جی تو اب سوچئے گا ضرور, جو اتنے قریبی ہیں اللہ کے کہ اللہ جنہیں کہتا ہے اے میرے دوستو, نہیں یا احبائی کا ترجمہ کسی اور عالم سے کروا لینا, میرے ترجمے پہ بھروسہ نہیں, ان سے پوچھ لینا. یا احبائی, اے میرے حبیبو, اے میرے دوستو, اے میرے محبوبو. ہم تو ناقص چیز سے بھی ملک اور محبت کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا معیار پست ہے. جن سے اللہ نے محبت کی ہے اللہ جانے اسے ان میں کیا دکھائی دیا ہے. ہاں تو جو اتنے قریبی ہیں تو آج وعدہ کر کے جاتے ہو کہ آج کے بعد تم رعیت ہونے کے سبب ہر شے ان سے مانگو گے. آگے ان کا اور اس کا معاملہ ہے کہ خود کیا دے سکتے ہیں, اس سے کیا لے کے دے سکتے ہیں. درود پڑھ لو مل کر بابا سے بلند. کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ جیتے رہو, آباد رہو, خوش رہو,
मौला तुम सबकी इबादत कबूल फरमाए। और रोजाना पूछता हूँ और एक ही जुमला, सिर्फ नंगे सर बैठी हुई इस कौम के एहसास को जगाने के लिए कि लाख दरिया इल्म के बहा दिए जाएं, जब तक चार आंसू न बहें, आंखों में नमी न उतरे, शाम से आने वाली राजी नहीं होती है। हाँ, और मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि इन अय्याम में आप लोगों को रोने के लिए न किसी आलिम का मोहताज होना चाहिए, न किसी जाकिर का, क्योंकि ये तो अय्याम ही ऐसे हैं कि जिनमें दिन अपनी जगह रोते हैं और रातें अपनी जगह। हाँ, बस तवज्जो चाहता था मैं, हो गई दो फिक्रे और मैं मिंबर खाली करने लगा हूं। याद होगा रात बात कहां छोड़ी थी मैंने? दरबार था वलीद का, अली का जलाल जलाल में था, अब्बास को गुस्सा आया, हुसैन ने अकबर को बिला तशबीह इशारे से बुलाया और कान में कहा, जा घर से अपनी बहन सकीना को ले आ। अल्लाह अकबर, तेरे चचा का जलाल फिरो नहीं हो रहा। माथा जमीन से जाके लगा और कहा, मैं हाथ मल मल के मर जाऊंगा, सकीना को दरबार में न बुला, क्योंकि सकीना को जा दरबार का माहौल को जाओ। बस मैंने कहा था ना, दो जुमले कहने हैं और वही दो कहने हैं, और ये सोच के सुन लेना, हम पैमाने बना लेते हैं अपने मयार के। किसी को अकबर की शहादत बड़ा मसाइब लगता है, किसी को कासिम के टुकड़े हो जाना, किसी को अब्बास के शाने कटवाना, किसी को खीमों का जलना। लेकिन खुदा की कसम लाहौर वालों, हुसैन की तैयारी सिर्फ मसाइब नहीं, ये मुसीबतों के लिए मसाइब है। किताबें पढ़ के देखना, उर्वा गफ्फारी 95 या 97 बरस की उम्र का बंदा है, साहबी है तेरे रसूल का, और आखिरी अय्याम में बिल्कुल कानों से बहरा हो गया था। यानी बहरा कितना? काना ला यस्मा सौत रात, बादल गरजते थे, ये बादल की गरज नहीं सुन सकता था। 28 रजब की रात तड़प के उठा, अपनी ज़ौजा को झंझोड़ के जगाया, कहा मैं बदनसीब तो बादलों की गरज नहीं सुन सकता, ये बैन किस बीबी के आ रहे हैं? अल्लाह अकबर, ये ऊंचे ऊंचे बैन करके रोने वाली बीबी कौन है? ज़ौजा ने मुंह पीट के कहा, अली की बेटियां महमलों पे सवार हो रही हैं, ज़ैनब कुलसूम मदीना छोड़ रही हैं। अल अज़मत लिल्लाह। हो गई, मैं तो बादलों की गरज नहीं सुन सकता। बहन कहा अली की बेटियों के, बस इबादत तो हो गई तुम्हारी। एक फिक्रा और मैं दुआ देने लगा हूं। बात तसव्वुर कदे से मरबूत है, पढ़ने से ताल्लुक नहीं रखती। यहीं बैठे बैठे तसव्वुर करो, सारे घरों को कुफल लग चुके हैं, सब बीबियां विदा हो के महमलों की तरफ जा रही हैं, सवार हो चुकी हैं, कुछ सवार हो रही हैं। आखिर में एक बीबी गुजरी जिसने अपने सीने से 18 दिन का बच्चा, अल्लाह अकबर, सीने से लगाया हुआ है, मुंह फेर के गुजरना चाहा, तड़प गई सुगरा। अम्मा रबाब, तेरा मेरा कोई रिश्ता ना सही, जिसे छाती से लगा रखा है। असगर तो मेरा कुछ लगता है, मुझे असगर से तो विदा हो लेने दे, मुझे असगर का तो मुंह चूम लेने दे। अब जिसके सीने में गोश्त है, पत्थर का टुकड़ा नहीं, उसके लिए है जुमला। जनाब रबाब बोल नहीं सकी, सुगरा की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी, लरजते हुए हाथों से असगर सुगरा की तरफ बढ़ाया, बिला तशबीह हाथों पे लिया, सीने से लगाया और हाथ से इशारा करके कहा, इमज़ेना बेहिफ्ज़िल्लाह, जाओ अल्लाह की अमान में। रबाब असगर, कहा ये मेरे पास रहेगा। जनाब रबाब हैरान होके कहते हैं, सुगरा क्या कह रही हो? 18 दिन का बच्चा, शीरखार बच्चा, मां के बगैर कैसे रहेगा? कहा असगर से फैसला करा लेते हैं।
آپ کے ساتھ جانا چاہے تو آپ لے جائیں، بہن کے پاس رہنا چاہے تو پھر آپ ضد نہ کریں۔ اب جناب رباب کو پتہ ہے بچے کی فطرت ہے، ماں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے۔ سغرا نے کہا مگر پکا وعدہ کرو، اگر گیا تو میں نہیں مانگوں گی، انکار کر دیا تم جبرن نہیں لوگی، ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گی۔ اب دیکھنا ایک لمحہ میری طرف، اصغر کو آنکھوں کے سامنے لائی سغرا، رو کے کہا اصغر اکبر نے تو میری سفارش کی نہیں، اکبر نے تو بابا سے کہا نہیں، اب بہن کی لاج تیرے ہاتھوں میں ہے، بہن کا مان توڑ کے نہ چلے جانا۔ بس بات ختم ہوئی۔ ادھر بلا تشبیہ جناب رباب نے ہاتھ بڑھائے، اصغر پلٹ کے سغرا سے چمٹ گیا۔ جو جو رباب اپنی طرف کھینچتی ہیں، اصغر کی مٹھیاں سغرا کے پیرہن کے ساتھ زیادہ مضبوطی سے چمٹتی جاتی ہیں۔ سغرا الگ رو رہی ہے، رباب الگ۔ جس کے علم اٹھاتے ہو دوڑا دوڑا گیا، مولا مولا دو میں سے ایک مرنے والی ہے۔ کیا ہوا عباس؟ اگر جبرن اصغر لیا گیا تو سغرا مر جائے گی، چھوڑ دیا گیا تو رباب مر جائے گی۔ اب اللہ جانے تم کیسے سنو گے۔ کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتا ہوا حسین گھوڑے سے اترا، واپس گھر کے صحن میں آیا، ٹھنڈی سانس لے کے کہا سغرا سغرا بیٹا ہم تو تیرے مہمان ہیں، مہمانوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ رو کے کہا بابا انصاف کریں، جب اماں نے شرط رکھی اصغر جانا ہی نہیں چاہتا تو پھر جبر کیسا؟ حسین نے رو کے کہا ایک کوشش تیرا غریب بابا کر لے۔ اب سغرا کو ناز تھا، یقین ہو چلا تھا کہ اصغر مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ کہا بابا آپ بھی کر لیں۔ کہا پھر سوچ لو، رہ گیا تو میں نہیں روکوں گا، چلا آیا تو پھر بیٹا ضد نہیں کرو گی، نہیں کروں گا۔ اب سغرا کو تھا کہ بابا ہاتھ بڑھائیں گے، لاہور والوں حسین نے ہاتھ نہیں بڑھائے، سغرا کے قریب آئے، جھکتے گئے، بلا تشبیہ جھکتے گئے۔ اللہ جانے حسین نے اصغر کے کان میں کیا کہا کہ تڑپ کے سغرا کے گلے سے اصغر نے باہیں نکال لی، اٹھا کے جانے لگے۔ سغرا دوڑ کے آگے آئی، کہا مجھے تو برباد کر کے جا رہا ہے، بتا تو صحیح کہا کیا ہے؟ کہا میں نے کہا ہے تو یہاں رہ رہا ہے، حرملہ کا تیر کون کھائے گا؟ تیرے حصے کا تیر کس کے نام لکھنا ہے؟ ماتم حسین۔